اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیاء کرام بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی. اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں. چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے بھی شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین میں جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائے. یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے. اعلیٰ حضرت کو استاد آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے. الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے. الف سے لے کر قاعدہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا، الف با تا سا جیم ہا فا دال دال را زا سین شین صاد با تا زا عین غین تا قاف کاف لام میم نون واو. اس کے بعد آتا ہے لام الف یا، یہ لام الف بھی آتا ہے نا، بہت سارے قاعدوں میں لکھا رہتا ہے. استاد نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سنگل حروف پورے تو میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا، یہ لام الف پھر کیوں آیا؟ کس عمر میں پوچھ رہے ہیں؟ 4 سال کی عمر میں. استاد دنگ رہ گئے ہیں. اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں. آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست فقیہ تھے. بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکراتے رہے. بچے کی تبحر علمی کو دیکھیں. استاد نے کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ سنگل حروف پڑھا دیے گئے بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ حروف جوڑتے کہتے ہیں، اس لیے قاعدے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے لام الف، یعنی لام الف ملا کر کے کیسے پڑھاتے ہیں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے. باقی سب تو سنگل حروف ہوتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا. لیکن کہاں زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کا رہے. ہاں اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے ہیں، تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے یہ لام کے ساتھ جیم الف کو ملا ہے. اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے. اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جد امجد تھے، دادا تھے، انہوں نے سینے سے سر کو لگایا، کہا بیٹا استاد جتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو. کہا کہ اب دادا یہ بات مجھے بتا دیں، دل تشفی میں آ جائے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی سیرت کے اعتبار سے بھی. کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں. اور دوسری بات لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا. لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم. اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں. ان ورڈز لکھیں الف لام فا، الف ہو گیا، الف لام فا الف. اور لام جب لکھیں گے تو لام الف میم. جد امجد نے کہا دونوں میں صورتاً مشابہت تو لمبائی کی ہے، سیرت میں مشابہ ایسے ہے کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے، اس لیے یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ملا کر لکھا گیا. اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے. اب اندازہ کریں 4 سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو
تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا تبھی تو بچے ایسے ہوں گے. یہی بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 6 سال کی عمر میں 12ویں شریف آئی میلاد مبارکہ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر گھر میں جب محفل منعقد ہوئی، آپ کے والد گرامی کے شاگرد اور مریدین جمع ہوئے، تو 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے عظمت رسالت پر بیان فرمایا. یہاں اچھے اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے، ورنہ لفاظی کرنا ادھر ادھر کی ہانکنے میں تو 6 گھنٹے بھی چلے جائیں گے. علم کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا یہ دقت کا معاملہ ہے. 6 سال کی عمر میں جو اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سیرت پر 2.5 گھنٹے خطاب کر رہے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اب کتابوں کی تعلیم شروع کرتے ہیں، عالم کورس. وہی 6 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھا. مرزا عبد القادر بیگ صاحب اور کچھ علماء تھے جن کا تذکرہ آیا ہے اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں. زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں. اب اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا زمانہ ہے. صرف 8 سال کی عمر ہے آپ کی. 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو ہے، وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرح بھی لکھ دی اردو میں، عربی میں. اس کی گائیڈ لکھا 8 سال کی عمر میں. اور جب 13 سال 10 مہینے غالباً 13 سال 10 مہینے کے ہو گئے، آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے. اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر. سوال آیا تھا، آپ کے والد گرامی نے مسند پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب. آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی، 13 سال 10 مہینے کے آس پاس. اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا. یہاں فتویٰ پوچھنے والوں کی عمر یہاں 60 سال کی ہو جاتی ہے، لکھنے والوں کی بات تو چھوڑیں. وہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرماتے ہیں. اس میں دلائل بھی ہیں، قرآنی آیات، احادیث رسول. والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو. 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی. تقریباً 20,000 سے تقریباً 1000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے. آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں، 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے. 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں، 250 رسالے، الگ الگ کتابیں. جو جس طرح کا سوال آیا، عربی میں آیا تو عربی میں جواب، فارسی میں آیا فارسی میں جواب، انگلش میں آیا انگلش میں جواب. جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا. یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے، 30 بڑے بڑے والیومز ہیں. اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ مطہرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ ابھی آیات ہیں، انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش، اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے. فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے. عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی. مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا؟ ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے.
या कम से कम उतना मुताला हो। लेकिन हमारा सरसरी मुताला है, जैसे होता है ऊपर ऊपर के दाने खाए हुए हैं, बस इतना ही देखें। आला हज़रत को गहराई तक जाकर कौन पढ़ा है। हाँ, एक बात मैं दिल से कहूंगा कि सुने हुई मोहब्बत करने वाले अलग होते हैं, आला हजरत को पढ़ करके चाहने वालों की बात अलग होती है। पढ़ करके जो मोहब्बत करते हैं वह हकीकत में मोहब्बत करते हैं और उनका लोहा मानते हैं, और सुनी सुनाई हुई बातों में कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। मामलात ऐसे होते रहते हैं।